شیعوں کے بہت بڑے محدث ملا باقر مجلسی لکھتے ہیں کہ ماتم کی ابتدا کرنے والے قاتلین حسین تھے۔ ناظرین محترم، یہ کتاب ہے جلاء العیون، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ علامہ مجلسی کا لکھا ہوا کتاب ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 714 پر لکھتے ہیں کہ پس کلثوم دختر دیگر حضرت سیدۃ النساء صدا بگریہ بلند کرد و از ہودج محترم ندا کرد، حاضران راکے اے اہل کوفہ بدا حال شما و ناخوش بعد رویہائے شما، پیچ سبب برادرم حسین را خواندید و یاری او نہ کردید و او را بقتل آوردید و اموال او را غارت کردید و پرد گیان حرم سرایا او را اسیر کردید و اے بر شما و لعنت بر رویہائے شما، مگر نمی دانید کہ چے کار کردید و چے گناہان و او زار بر پشت خود بار کردید، چے خون ہائے محترم ریختید و چے دختران مکرم را نالا کردید و مال چے جماعت را بے غارت کردید، کشتید بہترین خلق را بعد از حضرت رسالت و رحم از دل ہائے شما کندہ شدہ بود، بے درستی کے گروہ دوستاں خدا ہمیشہ غالبند و اعوان و یاروان شیطان زیان کاراند۔ پس شعری چند در مرثیہ سید شہداء گفت، اہل کوفہ خروش واویلا و حسرتا بر آوردند و صدای نالا و زاری و گریہ و سوگوار و نوحہ و خروش بفلک سیاہ پوش رسانیدند و زنان ایشا مویہا بر سر پریشاں کردند و خاک حسرت بر فرق خود ریختند و روحای خود را خود خواشیدند، ایچا بر رخسار خود میزدند، واویلا و ثبورا میں گفتند و ہشتی شد کے دیدہ روزگار ہرگز چنا ماتمی ندید بود۔ ناظرین محترم، اسی طرح میرے پاس دوسرا جلاء العیون کا نسخہ موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر۔ یہ جلاء العیون جلد دوم سوانح چہاردہ معصومین علیہ السلام، اور تالیف ہے مولا محمد باقر مجلسی بن علامہ محمد تقی مجلسی، اور اس کا ترجمہ کیا ہے علامہ سید عبدالحسین مرحوم علی اللہ مقامہ، اور اس کتاب کو ناشر کیا ہے عباس بک ایجنسی، رستم نگر درگاہ حضرت عباس لکھنؤ انڈیا، اور ان کا یہ فون نمبر بھی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر۔ اس کے صفحہ نمبر 273 پر یہ مولا باقر مجلسی لکھتا ہے کہ خطبہ کلثوم خواہر سید الشہداء، بعد اس کے کہ کلثوم دوسری دختر جناب فاطمہ نے صدائے گریہ زاری بلند کی اور رو رو کر آواز دی کہ اے اہل کوفہ، تمہارا حال اور مال برا ہو اور تمہارے منہ سیاہ ہوں، تم نے کس سبب سے میرے بھائی حسین کو بلایا اور ان کی مدد نہ کی، اور انہیں قتل کر کے مال و اسباب ان کا لوٹ لیا، اور ان کے پردگیان عصمت و طہارت کو اسیر کیا، اور دائے ہوئے تم پر اور لعنت ہو تم پر، کیا تم نہیں جانتے کہ تم نے کیا ظلم اور ستم کیا، اور کن گناہوں کا اپنی پشت پر انبار کیا، اور کیسے خون ہائے محترم کو بہایا، دختران محمد کو نالا کیا، اور کن بزرگوں کے مال کو تم نے لوٹ لیا، بعد حضرت رسول تم نے بہترین خلق خدا کو قتل کیا، تمہارے دلوں سے رحم دور ہو گیا، اور بتحقیق کہ گروہ دوستاں خدا ہمیشہ غالب ہے، اور شیطان کے مددگار یادر زیاں کار ہیں۔ بعد اس کے کہ مرثیہ سید شہداء میں چند اشعار ارشاد فرمائے، جس کے سننے سے اہل کوفہ نے خروش واویلا و حسرتا بلند کیا، گلگلہ نالہ زاری اور گریہ سوگواری، اور نوحہ خروش فلک سیاہ پوش تک پہنچتا تھا۔ ان کی عورتوں نے
بال اپنے کھول دیے، خاک حسرت اپنے سروں پر ڈال کے اپنے منہ پر تماچے مارتی تھی اور واویلا واسبور کہتی تھی، اور ماتم برپا تھا کہ دیدہ روزگار نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ ناظرین محترم، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ان آل تشیع کی عبارت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ماتم کرنے والے جو ہیں وہ قاتلین حسین ہیں، یعنی کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کر کے اور پھر ان کے شہادت پر آل تشیع کے لوگوں نے ماتم کرنا شروع کیا۔ محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی بطفیل ہم سب کو آقا کریم علیہ السلام اور اصحاب کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور اہل بیت اطہار سے پکی سچی محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان تمام خرافات سے اللہ رب العالمین ہر مومن کو، ہر مسلمان کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، ملتے ہیں پھر کسی دوسری ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد کیجیے گا۔ جزاکم اللہ تعالی خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔